بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانات تو مہمان علماء کرام کے ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک پورے پاکستان سے اس اجتماع میں سفر کی صعوبتیں، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے بڑی تعداد میں علماء کرام اور علماء سے محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ بیرون ملک سے بھی کئی حضرات اس میں تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں خیر المدارس کے اس پور نور فضا میں جمع کیا ہے، جس کے در و دیوار، جس کی زمین، مٹی اور فضا ہر وقت اللہ کا قرآن سنتی ہے، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر سنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس طرح یہاں جمع کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی جمع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی تیاری میں زیادہ نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، نفلی عبادات نہیں ہے۔ ہاں ایک تیاری ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اطمینان رکھو، قیامت جب بھی آئے گی تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں دنیا میں محبت ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت کہ جس دن مسلمان ہوا تھا اس دن خوشی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں جس سے محبت ہے آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو علماء سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ انہی کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ علماء سے محبت رکھو، قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے محبت رکھو، دین پڑھنے پڑھانے، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت رکھو۔ یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہ تمام بہار میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے 95 سال پہلے 95 ایئر بیفور 95 سال پہلے ہندوستان کے شہر جالندھر میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور الحمدللہ اس ادارے نے پاکستان بننے تک جالندھر میں، ہندوستان میں دینی خدمات سر انجام دی۔ بڑے بڑے نامور علماء کرام وہاں دادا جان سے اور اساتذہ سے پڑھتے رہے، اور پاکستان بننے کے بعد اگست میں پاکستان بنا، 2 مہینے کے بعد اکتوبر میں یہ ملتان میں خیر المدارس شروع ہوا، اور یہ پاکستان کا وہ اس اعتبار سے منفرد اداروں میں ادارہ ہے کہ جس میں پاکستان بننے کے بعد پہلے سال ہی دورہ حدیث تک تمام کلاسوں درجات کی تعلیم ہوئی۔ مجموعی طور پر یہ اپنی علمی سفر اور زندگی کے 100 سال پورا کرنے والا ہے۔ 5 سال کے بعد اس کو 100 سال ہو جائیں گے، اور اس 100 سال کے قریب زمانے میں الحمدللہ یہاں سے قرآن کے حافظ، قاری، دین کے عالم اور مفتی، داعی اور مبلغ تیار ہوئے۔ بڑے بڑے حضرات نے یہاں پڑھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے،
چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے۔ ان چاروں نے یہاں پڑھا۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی خیر المدارس میں پڑھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم جو بھی چند لمحات میں پہنچ رہے ہیں، ان کے استاد اور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان دونوں بھائیوں کے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اسی خیر المدارس میں پڑھا۔ حرمین شریفین میں بڑی تعداد میں قرآن کریم پڑھانے والے قرائے کرام خیر المدارس کے پڑھے ہوئے ہیں۔ امام کعبہ ایک مرتبہ ایک تشریف لائے، فرمایا میرے 3 استاد ہیں جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے، اور ان تینوں کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ان میں 2 استاد وہ تھے جنہوں نے خیر المدارس میں پڑھا تھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت جامعہ خیر المدارس اس کی شاخوں میں 6000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، جن میں 3 سے 3500 اس مرکز میں، اور باقی ہماری وہ برانچیں جن کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں 20 کے قریب شاخیں ہیں، جن میں دینی تعلیم قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ 4-5 اسکول چل رہے ہیں، اور اس مرکز میں تقریباً 2000 کے قریب طلبہ دوپہر 2000 شام کھانا کھاتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے سے زائد اس کا خرچ ہے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، 4 سال پہلے بننی شروع ہوئی، 7000 نمازیوں کے لیے بن رہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں بالکل یہ امید نہیں تھی کہ ہم اس حد تک پہنچ جائیں گے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا، اور الحمدللہ اس کا بہت بڑا حصہ تیار ہو گیا۔ اس کا بیسمنٹ میں نمازیں شروع ہو گئی، آج کل اوپر کی تیاری ہے۔ 3 منزلہ ایئر کنڈیشن مسجد جو اس جنوبی پنجاب میں شاید اتنی بڑی نہ ہو اور اتنی خوبصورت نہ ہو، یہ اللہ کا کرم ہے، اور در حقیقت یہ اخلاص ہے میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور ہمارے اساتذہ کا۔ یہاں ان کی قبر ہے، یہ سامنے جو عمارت ہے اسی کے آگے چھوٹی سی گلی، اس کے اندر قبر ہے، اور وہ قبر مدرسے کی زمین پر نہیں ہے، ذاتی زمین پر ہے۔ یہ 6 ایکڑ میں ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد میری قبر مسجد مدرسے میں نہ بنانا، میں مدرسے کا متولی نگران منتظم ہوں، مالک نہیں ہوں، یہ وقف ہے، اللہ اس کے مالک ہے، اس لیے میری قبر یہاں نہ بنانا۔ ذاتی پیسوں سے جگہ خریدی، فرمایا یہاں میری قبر بنانا، ساتھ چھوٹا قبرستان ہے، مدرسے میں لوگ آئیں گے، دعا کر دیں گے، آ کر قرآن پڑھ دیں گے، یہاں قرآن حدیث پڑھا جائے گا، مجھے ثواب پہنچے گا۔ میں یہاں آج کل کہا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں ثواب کیسے پہنچے؟ قرآن آپ نے پڑھا، قبر میں کیسے پہنچ گیا؟ نماز نفل آپ نے پڑھی، بخشی ماں باپ کو، وہ قبر میں کیسے پہنچ گئی؟ آپ نے صدقہ خیرات کیا، یہ ماں باپ کو کیسے قبر میں پہنچ گیا؟ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے پاس موبائل ٹیلی فون آئے گئے، اس نے ثابت کر دیا کہ ایصال ثواب بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور سائنس جتنی ترقی کرتی جائے اسلام نکھرتا جاتا ہے۔ آپ کے موبائل میں پیسے ختم ہو جائے، آپ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں وہاں ہو تو ملتان یا کہیں کہتے ہیں بھئی پیسے ختم ہو گئے، مجھے ایزی لوڈ کرا دو، وہ آپ کو ایزی لوڈ بھیجتا ہے، آپ کے موبائل میں پیسے بھیجتا ہے، اور جتنے بھیجتا ہے آپ کو پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کے موبائل اور اس کے موبائل کے ساتھ کوئی تار نہیں لگی ہوئی، کوئی کنیکشن نہیں لگا ہوا، تو وہاں سے پیسے آپ تک پہنچ گئے۔ تو اگر آج کا انسان اور سائنسدان اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر ایک پیسہ ایزی لوڈ موبائل سے دوسرے موبائل میں بھیج دیتا ہے اور اس کو پہنچ جاتا ہے، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا وہ قادر نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور وہ قبر میں ماں باپ کو پہنچا دے؟ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو، اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے،
جو جو سبحان اللہ کہے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے، جو جو سبحان اللہ کہے حضور کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اگر آج ایزی لون سے تم پیسے بھیج سکتے ہو تو اللہ تو قادر ہے، وہ کیسے ہمارا ثواب قبر میں نہیں پہنچا سکتے؟ اور پھر جتنے تم پیسے بھیجتے ہو اتنے پہنچتے ہیں۔ اگر تم ایک پارہ پڑھو گے اس کا ثواب پہنچے گا، پورا قرآن پڑھو گے اس کا ثواب پہنچے گا، 1000 صدقہ کرو گے اس کا ثواب پہنچے گا، 1,00,000 صدقہ کرو گے اس کا ثواب پہنچے گا، کروڑ صدقہ کرو گے اس کا ثواب پہنچے گا۔ جس کو بھیجو گے اس کو پہنچتا ہے۔ ایزی لوڈ تو اس کو جاتا ہے جس کو تم نے بھیجا، مگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کہتا ہے تو ثواب جس کو بخشے گا وہ ایک کو نہیں میں پہنچاتا۔ تو اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کی نیت کرے گا، صحابہ کی کرے گا، پیغمبروں کی کرے گا، ازواج مطہرات کی کرے گا، علماء صلحاء اولیاء قطب ابدال کی کرے گا، دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی کرے گا، جو پیدا ہوئے، جو پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہوں گے، زندہ کی کرے گا، مردہ کی کرے گا۔ میں وہ رحمان ہوں، تیرے ارادے سے تیرے ثواب کا ایزی لوڈ میں سب کو پہنچا دوں گا، سب کو پہنچا دوں گا۔ وہ رحمان ہے۔ پیسے تو اسی کو پہنچتے ہیں جس کو تم بھیجتے ہو، یعنی تمہارے موبائلوں میں تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، وہ سب کو پہنچاتا ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے میرے دوستو میں آپ سے اکثر ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں اپنا حصہ ملا لو۔ 1 کروڑ روپے سے زائد خیر المدارس کا 1 مہینے کا خرچہ ہے، اللہ دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہاں سے آتا، جمع بھی نہیں ہوتا، رکتا بھی نہیں ہے، اور یہ اسی طرح چلتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں چندہ مانگنا دین کے لیے حضور کی سنت ہے، دینا صحابہ کی سنت ہے، اور اپنی محنت کما کر دینا حضرت علی کی سنت ہے، سب سے زیادہ دینا عثمان غنی کی سنت ہے، اور سب کچھ اور آدھا مال دینا حضرت عمر کی سنت ہے، سب کچھ دے دینا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ تو آپ اس مجمع میں کھڑے ہو، میرے پیسے سے دیکھو تم ہمیں زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، عطیہ دیتے ہو، چندہ دیتے ہو، یہ مدرسے حکومتوں کے پیسوں سے نہیں چلتے، یا آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ آپ پیسہ دیتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کا حافظ دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اس سال وفاق المدارس میں شامل 23,000 مدرسوں سے جو قرآن کے حافظ اس سال تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ پچھلے سال 74,000 تھے، 74,000۔ اس سال جو جا رہے ہیں وہ 1,000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ہے۔ سبحان اللہ کہو، کتنا؟ 1,000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ایک سال۔ 35,000 یہ عالم، اس میں خیر المدارس بھی شامل ہے۔ جتنے بچے اس سال خیر المدارس سے عالم بن کر جا رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے دورے والے کھڑے ہوں صرف۔ اب آپ اپنا چہرہ پرلی طرف کرو اور سارا مجمع ان کو کہے مبارک مبارک، تم کہو خیر مبارک خیر مبارک۔ یہ انشاءاللہ دین کے داعی مجاہد بنیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ اب جو بچے مفتی بن کر جا رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جو عالم بننے کے بعد مفتی بنے، ذرا ادھر رخ کرو، انشاءاللہ یہ صحیح فتوے دیں گے، اللہ مبارک فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، وقت کم ہے۔ جو بچے قرآن کے حافظ بنے وہ بعد میں جو 10 قراتوں کے قاری، یہاں 10 قراتیں پڑھائی جاتی جن کے سینوں میں 10 قراتیں۔ اس دن قاری اقبال صاحب نے کہا ایک بچہ، 2 بچے ایسے تھے ان کی درسگاہ میں جنہوں نے 1 سال میں قرآن کی 10 قراتیں یاد کر لی، وہ کھڑے ہو جائیں۔ قاری کھڑے ہو جائیں، 10 قراتوں کے قاری۔ ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ، شرماتے کیوں؟ ماشاءاللہ قبول فرمائے۔ اب جو حافظ بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو قرآن کے حافظ بنے وہ کھڑے ہوں۔ یہ ہم نے اس لیے اجتماع بھی کرتے ہیں کہ تمہیں دکھائیں، اپنی پیداوار دکھائیں۔ ذرا منہ ادھر کر لو مجمع میں، تم سارے کہو مبارک مبارک، اللہ قبول فرمائے۔ یہ سارے قرآن کے حافظ تیار ہوئے آپ کے پیسوں سے، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں
ہم آپ کا پیسہ غلط استعمال نہیں کرتے، منی لانڈرنگ کے کیس ہم پر نہیں بنتے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کس نے اکاؤنٹ چھپائے، کس کو باہر سے اربوں اور کروڑوں روپے آئے، وہ ان کے سامنے بے نقاب۔ الحمدللہ آج تک کسی مولوی کا دامن داغدار نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا میں سٹیج اور دائیں اور بائیں سے کہتا ہوں کہ تمام حضرات اپنے اپنے جو اعلان کرنا چاہیں مجمع میں سے ہمارے طلباء فضلاء کھڑے ہوں، اپنا رومال لیں اور تمام حضرات سے جلدی پیسے 5 سے 10 منٹ میں جمع کریں، اپنا حصہ ملا لو، اللہ قبول فرمائے گا، کوئی خاموش نہ رہے۔ ماشاءاللہ جلدی کرو۔ سب سے پہلے مفتی حسن صاحب دے رہے ہیں۔ ہمارے بھائی سہیل صاحب، اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت دے، سال گزشتہ بھی تشریف لائے اور آج بھی بڑی محبت سے یہ اور بھائی چاند خان جو ابھی آپ کو انشاءاللہ گرمائیں گے، کراچی سے تشریف لائے۔ سال گزشتہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ حضرت مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب، مفتی حسن صاحب کی طرف سے اعلانات کروائے اور دیے۔ اللہ ان کے رزق میں کاروبار میں برکت دے، جہاں جہاں کاروبار ہے برکت دے اور سہل اور سہولت کے ساتھ دے۔ حضرت مفتی حسن صاحب کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا 2 لاکھ روپے، سب کو نعرہ تکبیر۔ اور ابھی ایک اللہ کے بندے نے کہا میرا نام نہ لے، 5 لاکھ روپے میں دوں گا، اور ایک اور اللہ کے بندے نے کہا میرا نام نہ لے، اس نے بھی 6 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک اور اللہ کا بندہ ہے، اس نے 2 لاکھ روپے کا، اللہ قبول فرمائے۔ سارے کو نعرہ تکبیر، دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجمع میں سے سارے اکٹھا کرو، کوئی رہ نہ جائے۔ آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ قرآن کا حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، عالم بنائے گا۔ یہ مسجد مدرسے کی بہاریں انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہیں گی، کوئی پیچھے نہ رہ گئے۔ تمام حضرات طلباء جمع کر کے آگے پہنچائیں۔ یہ دائیں اور بائیں جو کرسیوں پر ہیں، جو سٹیج پر ہیں، یہ حضرات بھی اس میں منہ نہ رہ گئے۔ ہمارے دوست یہاں راؤ صاحب ہیں، چلے گا بنے وہ بھی انشاءاللہ کئی مجبوری ہوگی، اللہ قبول فرمائے۔ 5 ان کی طرف سے لکھ لو، ہمیں اختیار ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی کرو بے جلدی۔ یہ حضرت نے دیے، یا ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب اللہ کے ولی، ان کے ہمارے پاس جو پیسے ہیں یہ 5 کروڑوں روپے سے بھی زیادہ بھاری ہیں، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ہمارے مولانا محمد عمران عثمان صاحب موجود ہیں، مختلف اللہ کے بندوں کی طرف سے آتے، کل مجھے 50,000 روپے دیے، تو 50,000 دیے، میں 50 اور کر دیتا ہوں، میرا پورا 1 لاکھ ہو گیا۔ ہاں 50,000 مسجد کے لیے، وہ جو آپ نے کل دیا تھا وہ بھی مسجد کے لیے تھا، یہ بھی مسجد، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا سہیل عرفان صاحب سے برکت والے، یہ ہمارے پیارے سفر کے ساتھی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، برکت والے ہیں، حصہ پڑ جائے اس خیر میں، جلدی کرو۔ چودھری محمد انور صاحب 2 لاکھ روپے۔ ماشاءاللہ کبیر والا سے ہمارے دوست ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ چودھری محمد انور صاحب کبیر والا 2 لاکھ روپے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی کرو جلدی کرو، 2 سے 3 منٹ میں دنیا تو بتا دو یہ مدرسہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جلدی کرو بھائی، جلدی کرو جلدی کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی کرو بھی، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حضرت نے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور حضرت نے تو ہمیں ماشاءاللہ وہ کرنسی دی ہے کہ جس کرنسی والوں کے وہ دے کر بتایا، ان کو پیغام دیا کہ تمہاری کرنسیاں بھی، ڈالر بھی اسلام پر لگیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہاں بھی اسلام پہنچے گا اور پہنچے گا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جلدی کریں میں، جلدی کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک صاحب نے ماشاءاللہ 50,000 روپے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی مولانا احمد اللہ رحمانی صاحب، ان سے ہمارا بڑا بے تکلف تعلق ہے، انہوں نے 50 اپنی طرف سے دیے، مجھے کچھ اختیار دیا ہوا ہے تو میں 50 بڑھا کر 1 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ 5 لاکھ، او ماشاءاللہ، لو میں تو سمجھا 50,000، یہ 5 لاکھ روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ، یہ اسپیشل وہاں دبئی سے آئے ہیں، اجتماع علماء سے محبت ہے، ہمارے شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن برکت، اللہ ان کے عمر میں برکت دے۔ ان کی طبیعت صحت پوری طرح سفر کی متحمل نہیں تھی، ورنہ وہ تشریف لاتے۔ دعا فرمائے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر۔ ہمارے یہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں اور ان کے حافظ محمد تقی ہیں، نقی ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ، ان کی طرف سے 5 لاکھ روپے اللہ قبول فرمائے۔
ان کے بعد سارے کہتے رہو سبحان اللہ اور دعا بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ جلدی کرو میں جلدی کرو، ماشاءاللہ۔ یہ میرے سے لے لینا بعد میں، ماشاءاللہ۔ نہیں ابھی نہیں آئے تاکہ حضرت کی موجودگی میں آگے میرا خیال لیا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خیر المدارس میں 40 سے 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں بخاری شریف کی شرح مرتب فرمائی عربی زبان میں، اور فقیہ الاصل حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس پر نظر ثانی کروائی۔ وہ ہمارے اوپر قرض تھا، ہم اس کو شائع نہ کر سکے۔ الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے محنت کی، تخریج کی اور اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی، اور آج الحمدللہ اس کی پہلی جلد چھپ کر آ گئی، جو علماء کے لیے اور طلباء کے لیے خاص طور پر تحفہ ہے خیر الباری کے نام سے، اور یہ طلباء اور اساتذہ کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اہل خیر اپنی طرف سے یہ طلباء علماء کو ہدیہ کریں، اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ اس کی مزید جلدیں بھی آئیں گی۔ یہ پہلی جلد آئی ہے جس میں وحی کی بحث کتاب الایمان اور کتاب العلم تک ہے۔ انشاءاللہ آخر تک حضرت نے یہ پورے اپنے درس بخاری کو جمع کروایا اور عربی میں گئے، اور یہ انشاءاللہ بہت جلد سارا منظر عام پر آئے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت آ جائیں گے پھر آپ۔ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات کا آنا بیٹھنا۔ محمد نعیم یہ ہمارے پڑوسی نمازی ہیں، 50,000 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ ان سب کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ سب کے، میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب تشریف لائے، بھائی سہیل نوتن صاحب تشریف لائے، بھائی شاد خان صاحب تشریف لائے، حضرت مولانا عرفان سہیل صاحب تشریف لائے، بہت سے حضرات اکابر میں ہمارے مدینہ منورہ سے قاری صاحب نعمانی صاحب تشریف لائے، وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ اپنی تلاوت سے حرمین شریفین پہنچا دیں گے۔ حرمین شریفین کا آپ کو انشاءاللہ منظر علمہ کا سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات نظم و ضبط کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، اور وہاں دریاں بچھائیں یا اپنے چادر رومال بچھانے، اور آج انشاءاللہ آپ بخاری شریف کی آخری حدیث بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا خیال ہے مولانا کہاں گئے؟ شروع کروائیں، یہ حضرت ابھی آنے لگے لا رہے ہیں تو ٹھیک۔ یہ مولانا یہ مجھے وہاں میرے دفتر میں خیر وہ کہاں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ شیخ الاسلام تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی آمد کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات ان کا بیان ہوگا، دستار بندی بھی ہوگی، اور ہمارے قاری صاحب نعمانی صاحب تلاوت، ایک طالب علم خیر المدارس کا ترانہ پڑے گا۔ آگے ہمارے دلوں کی دھڑکن، اسلام کے ماتھے کا جھومر، ہمارے سروں کے تاج، بے تاج بادشاہ، فقیہ وقت، ولی ابن ولی، عالم کا عمل، مفتی ابن مفتی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، دامت برکات نمائیہ، صدر وفاق بننے کے بعد پہلی مرتبہ عوامی سیموں میں اخر مدارس میں تشریف لائے ہیں۔ اب میں اعلان کے مطابق ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم
वली कामिल आलिम